زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار آئی ربیع النور کی صبح خبر لی مکے میں ربیع النور کی صبح خبر لی مکے میں کہ رحمت دو جہانوں کی عبداللہ کے در آئی کہ رحمت دو جہانوں کی عبداللہ کے در آئی محمد مصطفیٰ دارندر آئی زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار آئی السلام علیکم ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں تقریر کے لیے دعوت دینا چاہوں گا محمد عمران صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں عمران یہ بیٹا اس طرف آنا چھان میں لینا اور چھان میں الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج امرأة لعزها لم يزد الله إلا ذلا وما تزوجها لمالها لم يزد الله إلا فقرا إلى آخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدر محترم اور گرامی قدر سامعین کرام اس وقت میرا موضوع سخن ہمارے معاشرے کا وہ ناصور ہے جس نے زندگی کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا سینکڑوں ہزاروں گھروں کو تباہ و برباد کر دیا ہے اور کتنے جذبات کو مسل کر رکھ دیا ہے یہ بیماری ہے جسے آپ جہاز کے نام سے یاد کرتے ہیں میں نے خطبے کے بعد ایک حدیث شریف پڑھی ہے اس میں حضور پرنور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جو شخص عزت حاصل کرنے کے لیے شادی کرے گا رب الجلال ایسے شخص کو ذلت کے سوا کچھ نہ دیں گے اور جو شخص مال کی لالچ میں شادی کرے گا تو اس کو فقر و فاقہ اور تنگ دستی کے سوا کچھ نصیب نہ ہوگا اسلام کے پاس بانو آج ہندوستان کے اندر اور خاص طور پر ہمارے معاشرے میں جیسے ایسا ناصر بن گیا ہے جو ایک احتیاط زیادہ خطرناک اور مہلک ثابت ہوتا جا رہا ہے اس منفوظ چیز کی بنیاد پر ہندوستانی معاشرے کی روزمرہ اخبارات کی رونقیں زہر بن کے سرخیاں چھپتی ہیں کہ فلاں شوہر نے اپنی سسرال والے سے اسکوٹر نہ ملنے پر اپنی نئی نویلی کو لنگ جلا دیا فلاں شخص نے مزید جیز کا مطالبہ پورا نہ کرنے پر بیوی کو موت کی گھاٹی ڈال دیا عجب ماجرا حضرات دیکھیے عجب ماجرا حضرات دیکھیے داماد مانگتا ہے خیرات دیکھیے پیارے دوستو اخبارات کی سرخیاں ابھی غیر قوموں کے بارے میں نظر آتی تھی مگر افسوس صد افسوس کی رفتہ رفتہ ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر بھی عبور پڑ چکی ہے آج اخبارات کے اندر جیسے یہ ڈھونڈ کرنے والی کئی فاطمہ کئی رضیہ کئی شبنم و فرزانہ اسلامی شریعت کی نام لے سے کر رہی ہے کاش ہماری اسلامی شریعت کتاب اور باتوں کے بجائے حرم میں آ جاتی پیارے دوستو اسلام کے نوجوان اور رب الجلال کی جانب سے عطا کرتا ہوا حسین تحفہ ہے جس نے انسانی زندگی کو رہنمائی بخشی اسی حرم کے دم سے نظاروں میں خوبصورتی پیدا ہوئی اسی معصوم خلیل نے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے خوف و دہشت کو دور کیا مگر ان تمام باتوں کے باوجود ظلم و ستم کی تاریخ شاہد ہے اس دار پانی میں اتنے مظالم برپا ہوئے ان میں ذات نفس میں تناسب پر کیے گئے اس بے رحم سماج نے عورت کو جس نظر سے دیکھا وہ نہایت قابل مذمت ہے تاریخ عالم ان دردناک واقعات سے بھری پڑی ہے کبھی حضرت مریم علیہ السلام کو دنیا والوں نے پکڑ کر جنگل کی خاک چلنے پر مجبور کیا کبھی نمرود نے اپنی بیٹی کو ایمان لانے کی پاداش میں حال میں ڈالا کبھی عرب کے جاہل معاشرے نے لڑکیوں کی پیدائش اس قدر منحوس سمجھا تم کو پیدا ہوتے ہوئے زندہ دردوں تک دیا جاتا محترم حضرات آج بھی معصوم روشی سے ہو کر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں جب تشدد کی خاردار جا رہی ہے آج بھی عورتوں اور مانوں کو خون کیا جا رہا ہے
وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ، تو موصوف سے اس کے اوپر بیان کر رہے تھے۔ آئیے حضرات اس کے بعد میں تقریر پیش کرنے کے لیے دعوت دینا چاہوں گا عبدالحق صلی اللہ کے توار تقریر پیش کریں۔ عبدالحق۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد، فقال سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. حضرات گرامی قدر، یہ اجتماع بڑا بابرکت اور پاکیزہ ہے، اس لیے کہ اس کی نسبت قرآن مجید اور فرقان حمید کی جانب ہے۔ اسی مناسبت سے یہ محفل نور و نکال سجائی گئی تاکہ ہم اور آپ کلام الہی و کتاب ہدایت اور اس کی عظمت قرآن کریم کے حفاظ اور ان کے متعلقین کی اہمیت و فضیلت پر کچھ باتیں کریں اور سنیں اور حفظ قرآن کی ضرورت و افادیت کو محسوس کریں۔ سامعین اعظام، آج 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، لیکن قرآن کے جدید و قدیم تمام نسخوں اور کتاب کا جائزہ لے لیں اور موازنہ کر لیں، بلکہ کیا گیا ہے۔ معترضین و محققین اور معاندین قرآن مسلسل کوشش و سرگردہ ہے کہ قرآن کسی ایک نسخہ میں ذرا بھی فرق نکال کر دکھا دے اور اپنا دعویٰ ثابت کر دے کہ قرآن محمد عربی کا کلام ہے، لیکن ناکامی و نامرادی بلکہ ذلت و رسوائی کا سوا کچھ ہاتھ نہیں لگا۔ اس کے برعکس تورات و انجیل جن کو تلمود اور بائبل کہا جاتا ہے، ان کے قدیم و جدید نسخوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، بلکہ ایک ہی کے مختلف نسخوں میں بہت ملتا ہے اور سب کو صحیح ہونے کا دعویٰ بھی کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت خود بولتی ہے۔ حضرات گرامی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے چند ہزار بچے حافظ قرآن ہونے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ان بچوں پر ذرا نظر ڈالیں، ان کی عمروں اور صلاحیتوں کو دیکھیں۔ ابھی معصوم بچے ہیں، کوئی مربی اور دانشور نہیں، اور نہ ہی عربی زبان و ادب اور لغت کے معنی و مطالب جانتے ہیں، اور نہ ہی قرآن آیت کے تراجم کو معلوم ہے، لیکن پھر بھی یہی بچے ان کے سامنے سے دنیا کا بڑا سے بڑا لفظ اور لسان ذرا ایک حرف سے بلند پڑھ کر نکل جائے تو ہم اس کو مان لیں گے۔ ایک لفظ کے زیر کو زبر کر دے گا تو یہی بچے فوراً اس کو توڑ دیں گے، یہ غلط ہے، پھر سے پڑھو، بیش پڑھے گا، لڑے گا، جھگڑے گا، تب بھی کہیں گے جناب غلط ہے۔ درست الفاظ زیر کے ساتھ ہے، درست الفاظ پڑھ کر ہی آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، ورنہ ہم نہیں مانیں گے، اور نہ ہی آپ کے منصب و مرتبہ اور دولت و ثروت پڑھ لیں گے۔ ہم تو اصلی قرآن سنا کر آپ بچ سکتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ ہے ہمارا قانون شریعت، دستور حیات، اصول زندگی، ضابطہ معاشرت، جو کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ یہ چند انسان بات بدلنا پڑے، پارلیمنٹ میں بحث ہو کہ نیا قانون لایا جائے، بلکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا بنایا اور نازل کردہ اور قانون ہے جو ہر دور اور زمانہ اور ہر علاقہ پر اس کا کیمیا سرچشمہ ہدایت، مینار نور اور مشعل راہ ہے۔ اللہ نے ہماری فرض، اللہ نے ہماری فرض رکھی ہے، اللہ نے ہماری غلطی قرآن رکھی ہے، وہی قرآن جو معصوم بچوں کے سینوں میں محفوظ کر کے ان کو اپنا خاص الخاص بنا لیا ہے۔ یہ حفاظ کرام اللہ کے دربار میں VIP بندے ہیں، قرآن کریم نے ان کو دنیا کی تمام بادشاہوں، امیروں، وزیروں، حاکموں اور مالداروں سے بلند و بالا بنا دیا ہے۔ بادشاہ ان کے مقام کو جانے یا نہ جانے، ان کی اہمیت و فضیلت کو مانے یا نہ مانے، مگر ان کی اہمیت اور فضیلت جو امام الانبیاء حبیب خدا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ میں بیان فرمائی ہے کہ خیر من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور اس کو سکھایا۔ اور عجیب شان ہے قرآن کریم کی، اس کو یاد کرنے والے طلبہ اور حفاظ کا آخرت کی زندگی میں جو اعزاز الکرام ہوگا وہ تو ہوگا ہی۔ ان کے والدین اور اساتذہ اور رشتہ داروں اور تعاون کرنے والوں کا بھی والہانہ خیر مقدم عظیم
اعزاز ہوگا۔ حافظ قرآن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ جنت میں تم کو وہ بلند والا مقام حاصل ہوگا جہاں تک تم خود پہنچ جاؤ گے۔ لہذا قرآن کو اطمینان کے ساتھ تجوید کے ساتھ پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات پر چڑھتے جاؤ۔ قیامت کے دن ان کے سر پر تاج ہوگا، چہرے پر نور ہوگا اور ان کے والدین کو اس اعزاز میں سورج اور چاند سے زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا، کیونکہ انہوں نے اپنے لقن جگر نور نظر کو خدمت قرآن کے لیے مخصوص کر دیا تھا، اس کو اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے خاص کر دیا تھا۔ اسی طرح سے کر کے ایسے لوگوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا جن پر گناہوں کی وجہ سے دوزخ کا عذاب واجب ہو گیا ہوگا، مگر حافظ قرآن سے غربت و رشتہ داری نے اس کو بچا لیا۔ برادران ملت یہ مقام و مرتبہ ان کے والدین اور رشتہ داروں کو حاصل ہوا تو غور فرمائیے جن اساتذہ نے ہمیں ایک ایک لفظ درست طرح کے یاد کرایا ہے اور بار بار سن کر پختہ بنایا ہے اور بار بار کئی سالوں تک سنا ہے، ان اساتذہ کرام کی کیا شان ہے، ان کا ذکر اس لیے نہیں آتا کہ والدین کے اعزاز کرام سے سمجھنے والے سمجھ لیں گے یہ اساتذہ کی شان ہی نرالی اور سب سے اعلیٰ ہوگی۔ باپ نے تو صرف مدرسہ بھیجا تھا مگر اساتذہ نے اس پتھر کو ہیرا بنا دیا، خالی کو قرآن سے آباد کر دیا۔ ان کی خدمات میں بدل اور نعم اللہ ہی جانتا ہے کہ کس قدر عظیم دیں گے۔ سامعین کرام اب دوسرے پہلو سے بھی غور کریں، جب حفظ قرآن کریم کا اجر ثواب اس قدر زیادہ ہے لیکن حفاظ کرام کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ میں عرض کر دوں کہ وہ حفاظ کرام جنہوں نے قرآن کو یاد کر کے محفوظ رکھا، اس کو ضائع نہیں کیا، بھولے نہیں، پڑھتے رہے، عمل کرتے رہے، سنتے اور سناتے رہے، ورنہ جن حفاظ نے غفلت برتی کی اور قرآن کو یاد کر کے بھول گئے تو گویا انہوں نے اللہ کے نام کی قدر نہیں کی۔ اللہ کے کلام کے اندر بڑا مشکل ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو اتنا ہی بیان العذاب بھی دیں گے، عالم و حافظ اور قرآن حدیث کی نافرمانی کا مرتکب ہوگا تو پھر جو انجام ہوگا آپ خود سوچ لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آیات اس کے بعد میں پھر تقریر پیش کرنے کے لیے دعوت دینا چاہوں گا، جن سے میری مراد محمد شہزاد صلی اللہ علیہ وسلم تو تقریر پیش کریں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد۔ مفکران ملت، میرے لیے مقام ناز ہے کہ میرے سامنے ایک ایسا مجمع ہے جو حالات حاضرہ پر گہری نظر رکھنے والا مجمع ہے۔ میرے مخاطب وہ بچے اور بچیاں، وہ لڑکے اور لڑکیاں ہیں جو باشعور اور حوصلہ مند ہیں اور تعلیم یافتہ ہے، جن کا عزم ہے ہر لمحہ دوا ہر لمحہ روا، ہمیشہ آگے قدم، اور وہ دانشوران ملت ہے جن کے کاندھے پر دمغ قیادت چمک رہا ہے۔ حضرات گرامی، میں مانتا ہوں کہ میں ایک امتحانی دور سے گزرنے والا ہوں۔ دانشوران قوم، مفکران ملت، کالجوں کے لیکچرر اور اساتذہ اس مسابقے کے حقیقی جج ہے۔ مجھے ہر بات سوچ کر اور تول کر مختصر وقت میں پیش کرنی ہے، اس لیے امید کرتا ہوں کہ دعاؤں کی سوگات میرا سہارا ہوگا، ورنہ میں تو یہی کہتا ہوا آپ حضرات کے روبرو کھڑا ہوا ہوں۔ نہ بولنے کا من کا ہے نہ خطابت کا شعور، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ حضرات ذی وقار، صدائے حق بلند کر کے اس ابراہیم خلیل اللہ کے مشن کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ شاعر نے امت مسلمہ کو اس کے مقام و منصب کو یاد دلانے کے لیے جس خلیل اللہ ابراہیم کو رمز و کرایہ کے طور پر استعمال کیا ہے اور آواز دے رہا ہے کہ کہاں وہ خلیل زمانہ جس کو وہ نمرودوں کے اور باطل پرستوں کے سامنے مقام پر اعلان حق کا فرض سونپا گیا
گیا تھا، جس خلیل اللہ ابراہیم کی راہ پر چل کر دنیا انسانیت کو یہ پیغام دیا گیا تھا، اگرچہ بتہ جماعت کی آسانوں میں مجھے لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ملت ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین، یعنی ہم مسلمان تم اپنے جد امجد پیشوا اور مولا ابراہیم کی ملت ہو جو بالکل سیدھے راستے پر ہے، اور انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ وہ مسلمان حق گوئی و پیروی جن کا شعار ہے، مشکل سے مشکل حالات میں بھی کلمہ حق بلند کرنا ہے، جس کو دنیا سے ظلم و ستم جوڑ و جبر اور ناانصافی دور کرنا ہے، اور اس کائنات عرضی کو گہوارے اور سلامتی بنانا ہے، خواہ آپ کے شہر کی شدت ہو اور مخالفت حدود، اس کو اس طرح حق گوئی و پیروی کا پرچم بلند کرنا ہے، جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نمرود اور شرک اور ظلم و ستم کے خلاف اعلان کیا تھا اور پاداش میں جائے شہروں میں ڈال دیے گئے، لیکن کیا ہوا؟ حق کی آواز بند ہو گئی؟ نہیں، یہ کہ دنیا نے ماجرا دیکھا۔ معزز سامعین، مسلمانوں نے تاریخ کے ہر دور میں اپنا خلیلی کردار ادا کیا ہے، ہمارے بزرگوں کی روشن تاریخ ہمارے سامنے ہے، انہوں نے اپنا عہد زمانے میں فرعون اور نمرود کو للکارا اور ظلم و ستم کے سرکش حکمرانوں کے خلاف آواز بلند کی، اور تاریخ گواہ ہے شیروں کے شیر تھے، حق بات ہونے میں کسی سے ڈرتے نہیں تھے۔ کلمہ حق حمید سلطان، میں اس شیر کے ساتھ اپنا تحریر ختم کرتا ہوں۔ آئے جواب مردہ حق گوئی و پھر باقی، آئے جواب مردہ حق گوئی و پھر باقی، اللہ کا شہر کا نہیں ربائی، وَقَدْ دَعْوَانَا الْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ماشاءاللہ۔ تو اس کے بعد میں تقریر پیش کرنے کے لیے دعوت دینا چاہوں گا محمد ارشد ابن مدنی کو تقریر پیش کریں۔ ارشد ابن مدنی۔ الحمد لله الذي وكفى والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه سائب الكمال، أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها، فقال الله تعالى فأما الذين شقوا في النار۔ محترم حاضرین، میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی دعائیں پڑھی ہیں، اس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے جو لوگ خوش قسمت ہیں وہ جنت میں ہیں، جو ہمیشہ اس میں رہیں گے، اس طرح جو لوگ بدبخت ہیں وہ جہنم میں ہیں۔ اس دنیا رنگ روبوں میں جب انسان آ کے کھولتا ہے تو دنیا اسے چاروں طرف سے گھیرنا شروع کر دیتی ہے۔ جس طرح کنویں کا میڑک یہ سمجھتا ہے کہ اس کی دنیا کنواں ہے، اس طرح قیامت انسان یہ باور کر لیتا ہے کہ اسے ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہے، اور اگر بالفرض کبھی مرنا بھی ہوگا تو فنا ہو جائے گا، ہڈیاں خستہ ہو جائیں گی، جسم کے اعضاء ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور اسے اس دنیا کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ مگر اس دنیا میں انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے بتایا کہ تمہارا تصورہ انتہائی غلط ہے، یہ دنیا امتحان ہوا ہے، یہاں تم آزمانے کے لیے بھیجے گئے ہو، یہاں کی ہر حرکت اور ہر سکون کا حساب ہوگا، اور اگر اس دنیا کے رہنے والے انسان نیک عمل کریں گے، صحیح راستے پر چلیں گے، حق و صداقت کے عالم بردار رہیں گے، خالق کائنات کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، تو پھر مرنے کے بعد کامیابی ان کا قدم چومیں گے۔ اور اگر اس دنیا کے رہنے والے انسان شرقسی اور غرور کے راستے پر چلے گا، خداوند قدوس کے احکام کی نافرمانی کرے گا، اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر کر کے چلنا چاہے گا، ظلم ستم کے چنگاریوں سے اپنے بھائیوں کو جلانا چاہے گا، تو ایک دن آئے گا جب اسے اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا۔ محترم دوستو، جب موت آئے گی تو آپ کو ایک منٹ کیا، ایک سیکنڈ کی بھی فرصت نہیں دے گی۔ دوستو، ہمیں اس وقت کے آنے سے پہلے تیار ہو جانا چاہیے اور اپنا ٹھکانہ ایسی جگہ بنانا چاہیے کہ ہمیشہ آرام و سکون رہے، وہ جگہ جنت ہے۔ آخر الدعوانا الحمدللہ۔ اس کے بعد میں تقریر پیش کرنے کے لیے دعوت دینا چاہوں گا ابو زید کو تقریر پیش کریں۔ ابو زید۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدر محترم حضرات اکابر دوستوں اور بھائیوں، کسی شاعر نے کہا ہے علم و دولت ہے جو لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں. محترم بزرگوں، روشنی کسے پسند نہیں؟ شب تاریک میں ماتا اندھیرے کمرے میں کمکمے کسے اچھے نہیں لگتے؟ ٹھیک یہی بات علم پر صادق آتی ہے. وہ کون سی چیز تھی جس نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے افضل بنا دیا؟ وہ کون سی طاقت ہے جو انسان کو اشرف المخلوقات بنائے ہوئے ہے؟ وہ علم ہے. بھائیوں اور دوستوں، ہم مسلمان ہیں، اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ اگر ہم علم نہیں رکھتے تو ہم مسلمان ہو نہیں سکتے. مسلمان ہو جائے گے، مسلمان اور اکبر ہو نہیں سکتا. اللہ کی کتاب میں علم کی اہمیت جگہ جگہ بیان کی گئی ہے. ارشاد باری تعالی ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہتے ہیں کہ جاہل علم اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں، عقل مندی نصیحت کرتے ہیں. محترم دوستو، اگر آپ کچھ عقل والے ہیں، اگر آپ میں کچھ دانشمندی ہے تو آپ علم کے حصول کے لیے دوڑے، خصوصاً دینی علم حاصل کرے، چاہے آپ کو کتنی تکلیف اٹھانی پڑے. مساج پہلے تکلیف اٹھائے، رات و نیند خراب کرے اور دیگر زحمتیں برداشت کرے، پھر بھی علم کے حصول سے نہ بھاگے. اسی میں کامیابی ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو علم کے حصول کی، خصوصاً علم دین کے حصول کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس کے بعد میں تقریری پیش کرنے کے لیے دعوت دینا چاہوں گا محمد نعمان کو تقریر پیش کریں. نعمان. الحمد لله الذي كفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. أما بعد، قد قال الله تعالى أن الأرض لي وعبادي الصالحون. بلا شبہ ہمارے نیک بندے زمین ہماری بن گئی. جب سر میں ہوائیں راحت تھی، جب سر میں ہوائیں راحت تھی، در سر شغل امید کا تھا. جب سر اسیا چلنے لگی، اس پیر میں پڑنا چھوڑ دیا. اللہ کی راحت بھی ہے کلی، آدھار نشاست قائم ہے اللہ کے بندے میں، لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا. ذرا آپ اس زمانے کا تصور کریں جب ایک 40 سال انسان نے اسلام کے آواز بلند کی، اور صرف 30 سال میں اب آپ بڑی دور پہنچ گئی کہ تاریخ میں اس کی مثال دینے سے قابل ہے. اور ابھی ایک صدی گنا گزر گئی، دیکھنے لوگ نما ہو گیا. جو غریب تھے وہ امیر ہو گئے، جو بیچارے چرواہے تھے اور مسعود اقتدار پر متوکل ہو گئے. جنہیں دنیا والے اندر بندوں کہا کرتے تھے، ان کی سولہ سے بڑھا کے ربع مسئول عالم پر ان کا بازو بڑا موٹی ولن کا بچا لگا. تعلیم و تحصیل میں پچھلی صدی میں تھے، وہ امام بن گئے اور وہ ثابت کر دیا کہ قرآن کا یہ آیا پیچھے میں درست تھا. ان الارض لي وعبادي الصالحون. بلا شبہ ہمارے نیک بندے زمین ہماری بن گئی. مسلمان گھر اسلام اتنا دلچسپ حوصلہ افزا اور روح پرور ہے کہ آج ان کا پڑھ کر رانتے کھڑے آتے. اللہ نے اللہ کو خوب کہا تھا دشت ہے دریا بنا چوری کرنے، دشت ہے دریا بنا چوری کرنے، پیرے سے ماتما دوڑا دیے گھوڑے ہونے.
एक वक्त जब मुसलमान अपने शौक और वो यहाँ पर करेंगे बाजार का जहाँ खड़े में उनको उरुज की दास्तान पर ज़बान की उन्हें अपने रास्ते साहिब सलाहियत थे वो जीत थे वो थे इल्म दोस्त थे और सबसे बड़ी बात ये है कि उनका दिलों में खुदा और रसूल की तेरी मोहब्बत कर्ज रखने माल और दौलत अल हयात ये बेचारी को जिस तरफ रूह कर दे और पता है नसीब होती एक जिस तरफ मेरे वक्त रखते और हम चंद्र में एक तरह नजर आती सच का करने वालों ने जिधर रूह या तरह से रहमा जिधर रूह या तरह से रहमा जिधर आत्मा हमारी को संगत वाक़ई इसके बाद मैं इंग्लिश तकरीर पेश करने के लिए दावत देना चाहूंगा अब्दुल वाहिद सल्लल्लाहु को तवाया और इंग्लिश तकरीर पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। Honorable guests, respected scholars, and dear brothers and sisters in Islam, I greet you with the Islamic greeting of peace. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we gather to discuss a topic that lies at the very heart of our faith, love with the Prophet Muhammad, peace be upon him. Dear brothers in Islam, this love for the Prophet is not merely a sentiment or emotion. It is a fundamental aspect of our belief. It is a guiding principle of our action. It is a requirement of our faith. Let us explore this profound topic in the light of the Quran and Hadith. Respected audience, Allah Almighty commands us in the Holy Quran to love and obey the Prophet Muhammad, peace be upon him, as a means to attain closeness to him. In Surah Al Imran, Allah says, قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Say, if you do love Allah, follow me. Allah will love you and forgive your sins. For Allah is oft forgiving, most merciful. This verse clearly indicates that the love for the Prophet Muhammad, peace be upon him, is directly connected to our love for Allah. To truly love Allah, we must follow the example of his beloved messenger, as he is the perfect role model for all of humanity. Dear friends, in another verse, Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Indeed, in the messenger of Allah, you have an excellent example for whoever has hope in Allah and the last day and remembers Allah often. Surah number 23, verse number 21. This beautiful hadith results us that if we truly love the Prophet Muhammad, peace be upon him, and strive to follow his way, then by the grace of Allah, we will be among his blessed company on the day of judgment. Dear brothers, in conclusion, let us remember that loving the Prophet Muhammad, peace be upon him, is not just an emotion, but it is a commitment to live by his teachings. It is a commitment to strive to emulate his character. Let us make it a priority to learn more about his life, to increase our love for him, and to instill this love in our children and future generations. May Allah subhanahu wa ta'ala fill our hearts with genuine love of his beloved messenger. Allow us to follow his example and grant us his intercessions on the day of judgment. May we be among those who are blessed to drink from the fountain of Al-Qadr by the hand of our Prophet Muhammad, peace be upon him. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. माशाअल्लाह, बच्चों के प्रोग्राम की तकरीर के ताल्लुक से यह आखिरी कड़ी है। मैं मोहम्मद इस्माइल सल्लल्लाहु मुताल्लिम मदरसा
حاضر سے گزارش کروں گا وہ مائک پر آئیں اور اپنی تقریر پیش فرمائیں. محمد اسماعیل سلمہ متعلم مدرسہ حاضر. اس کے بعد بچوں کا مکالمہ ہے. آپ حضرات مکالمہ بھی دیکھیں سنیں اور بچوں کی حوصلہ افزائی بھی فرماتے ہیں. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين نحمده الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق الله العلي العظيم. میرے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے میرے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے مکی ہو گئے بے مکہ کیسے کیسے ہوئے نامور بے عشاء کیسے کیسے زمین کا گئی آسماں کیسے کیسے تخت آ رہا تھا جو کل آج وہ زیر خاک ہے. تخت آ رہا تھا جو کل آج وہ زیر خاک ہے. عالم پانی کا منظر کتنا عبرتناک ہے. بزرگوں نوجوانوں دین کے پروانوں قرآن و حدیث کے مستانوں عزیز مسلمانوں علماء اسلام طلباء اعظام برادران اسلام بالعز والاحترام ارباب خاص و عام لوگوں نے ہر چیز میں اختلاف کیا گئے اور اپنے اپنے خیالات پیش کرتے گئے اور اپنا علیحدہ نظریہ بیان کرتے گئے. اختلاف کی دنیا میں مثل مشہور ہے جتنی منہ اتنی کی بات. یہاں تک کہ اس دنیا نے خالق الارض والسماوات کی ذات اقدس کو بھی نہیں چھوڑا. اسی طرح مذاہب میں تفریق عقائد کا جھگڑا, نبوت میں اختلاف, اسلام کفر توحید شرک حق و باطل سچ اور جھوٹ کا پلیٹفارم بن گیا. میرے بھائیو دنیا میں کسی بھی مذہب کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا انسان ہو, مسلمان ہو یا کافر ہو, امیر ہو یا غریب ہو, مرد ہو یا عورت ہو, عالم ہو یا جاہل ہو, عرب ہو یا عجم ہو, سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ موت آئے گی. یقیناً ایک روز قبر کا مہمان بننا ہوگا. جو دنیا میں آیا قبر کی طرف ایک دن جائے گا. نہ آیا جو کہ باقی رہا, نہ آیا جو کہ باقی رہا, نہ ساغر رہا نہ ساقی رہا. کل نفس ذائقۃ الموت. چاند کو موت کا مزہ چکھنا پڑے گا. یہ زمین جتنے کی انسانوں کو کھا گئی لیکن آج تک ڈکار نہیں لی. پیارے مسلمانوں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد موت کا فرشتہ اس وقت آیا جبکہ آپ بیت المقدس کی تعمیر کرا رہے تھے. فرشتے نے اللہ کا پیغام سنایا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑی فکر ہوئی کہ رب العالمین کا پیغام آ گیا اور بیت المقدس کی تعمیر ابھی باقی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اے فرشتے اللہ سے جا کر عرض کرو یا اللہ تیرا بندہ سلیمان تھوڑی مہلت مانگتا ہے اور وہ بھی اس لیے کہ آپ کے گھر کی تعمیر ابھی باقی ہے. وہ بادشاہ جو پر حکومت کرتا تھا, وہ بادشاہ جو پرندوں کو اپنے تابع کیے ہوئے تھا, وہ بادشاہ جو جناتوں پر اپنا حکم چلاتا تھا, وہ بادشاہ جو ساری دنیا پر بادشاہت کرتا تھا, آج وہ زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے. اللہ نے فرمایا اے سلیمان بیت المقدس کا کیا بہانہ بناتے ہیں, وہ تعمیر مکمل کرانا یہ کام تو ہمارا ہے. چنانچہ فوراً آپ کی روح قبض کر لی گئی. قرآن کہتا ہے اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب تمہارا وقت متعین آ جائے گا تو پھر ایک لمحہ کی بھی مہلت نہیں مل سکے گی. دوسری جگہ ارشاد فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. جہاں کہیں بھی تم ہوگے موت تم کو آ پکڑے گی اگرچہ تم مضبوط قلعہ میں بند ہو جاؤ. کسی کو موت کے علم نہیں کب کہاں اور کیسے آئے گی. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں. غافل تجھے گھڑیا لیے دیتا ہے منادی, غافل تجھے گھڑیا لیے دیتا ہے منادی. گردوں نے بڑی عمر کے ایک اور گھٹا دی. کالی کملی والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اے انسان جب تو صبح کر لے شام کا انتظار مت کر, اور جب تو شام کر لے صبح کا انتظار مت کر, اور اپنے آپ کو تو مردوں میں شمار کر. محترم برادران محترم ایک بزرگ نے دعا کی کہ یا اللہ میں موت معلوم کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے ان کی دعا قبول کی. آواز آئی اے فلاں قبرستان میں چلے جاؤ. وہ وہاں گئے, اللہ کی قدرت دیکھی اور ایک مردہ زندہ ہو کر قبر سے باہر نکلا اور کہنے لگا پوچھو کیا پوچھتے ہو. اس بزرگ نے معلوم کیا کہ یہ بتاؤ موت کا ذائقہ کیسا ہے. اس مردے نے کہا کہ موت کا ذائقہ اتنا کڑوا ہے کہ میرے انتقال کے وقت کو ہزاروں سال ہو گئے لیکن میرے منہ سے اس کا کڑوا پن نہ گیا. مسلمانوں غور کرو اس موت کی سختی کا یہ عالم ہو کہ ہزاروں سال سے اس کا کڑوا پن نہ ہو. وہ
ملاقات ہوگی. ایک روایت میں آتا ہے کہ انتقال کے وقت موت کی وجہ سے انسان کو ایسی پیاس لگتی ہے کہ اگر انسان کو پانی کے سمندر میں پلا دیا جائے تبھی اس کی پیاس نہ بجھے. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ موت کی اتنی سختی ہے اور انتقال کے وقت انسان کو ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ اگر انسان کو تلوار سے 300 ٹکڑے بھی کر دیے جائے تبھی اتنی تکلیف نہ ہو جتنی کہ انتقال کے وقت موت کی وجہ سے ہوتی ہے. مسلمانوں اور کرو جس موت کی سختی کا یہ عالم ہو جیسے 300 ٹکڑے کرنے پر بھی اتنی تکلیف نہ ہو اور کتنی سختی سے روح نکالتی ہوگی. مسلمانوں ہم نے اس کے لیے ہم نے کیا تیاریاں کر رکھی ہے. آج کا مسلمان یہ سوچتا ہے جب آخری وقت آئے گا توبہ استغفار کر کے اللہ کو راضی کر لیں گے. پیارے مذہب دنیا کے انسانوں یہ موت اس کو کوئی چیز ڈالنے والی نہیں. اس نے کتنی اڑتی رسی کو سر خاک کر دیا. موت کو کسی کو نہیں چھوڑا سب کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے اور اس کو کوئی چیز ڈالنے والی نہیں. موت کو اگر حکومت کا ذریعہ ڈالا جاتا تو فرعون کو کبھی موت نہ آتی. موت کو اگر وزارت کا ذریعہ ڈالا جاتا تو ہمارا محمود کو کبھی موت نہ آتی. موت کو اگر قوت طاقت کا ذریعہ ڈالا جاتا تو اس کو سورا کو کبھی موت نہ آتی. موت کو اگر دوا کا ذریعہ ڈالا جاتا تو اپلادوں کو آتی. اے عزیزو اگر موت کو حکومت کے ذریعہ ڈالنا بھی ممکن ہوتا تو دونوں جہاں کے سردار آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی موت نہ آتی. روزانہ ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے اللہ ساکن المحلہ اللہ ساکن المشور المحلہ ستدفع قریب تراب یا بلند بالا وعلات میں رہنے والا خبردار کی عن قریب مٹی میں دفن ہونا پڑے گا. آج ہمیں کیا معلوم وہ کپڑا جو ہمارا گرم بننے والا ہے وہ دکان پر فروخت ہونے کے واسطے آ چکا. ہم موت کو بھولے ہوئے ہیں لیکن موت ہم کو نہیں بھولتی. وما تدری نفس بأي أرض تموت. کسی کو کوئی معلوم نہیں کہ کس زمین میں مرے گا. آج انسان خواہشات کو پورا کرنے کے چکر میں لگا ہے اور اس کا سامان اکٹھا کر رہا ہے اور موت کا فرشتہ اس کے سر پر منڈلا رہا ہے. آج کا انسان ہر دن کا پر آخری دن تصور کرتا اور کامیاب ہو جاتا. اے بے خبر حیات کا کیا اعتبار ہے. اے بے خبر حیات کا کیا اعتبار ہے. ہر وقت موت سر پر بشر کے سوار ہے. عزیزوں قبر سے یہ کہنا کہ گورنر دے اس کو کچھ نہ کہنا صدر دے اس کو چھوڑ دینا. کچھ اسمان سے بھوانا کچھ کام نہ آئے گا. کرنے کے بعد یہ کہیں گے بلکہ کہیں گے یہ لاش ہے. کرنے کے بعد وزیر کی وزارت ختم اسی دن دوسرا منتخب کر لیتے گئے. بھائیو وہاں کے لیے تیاری کرو. اللہ سب کو موت کی سختی اور قبر کی عذاب سے حفاظت فرمائے. میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرنا چاہوں گا. یا رب تیری رحمت کا امیدوار بن کے آیا ہوں. یا رب تیری رحمت کا امیدوار بن کر آیا ہوں. بڑھاپے کا کفن سے شرمسار آیا ہوں. آنے نہ دیا بحث بنانے مجھ کو پیدل. آنے نہ دیا بحث بنانے مجھ کو پیدل. اس لیے کندھوں پر سوار آیا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت خوب بیٹا. بہت ہی پرمغز ولولہ انگیز اور زبردست تقریر محمد اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم جو اب تک بچوں کے پروگرام کی نظامت فرما رہے تھے انہوں نے پیش کی. اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو ہر قسم کی ترالمال فرمائے. یہ ہمارے محترم دوست اور اس ادارے کے روح رواں بانی و محتمم حضرت مولانا تصدق حسین صاحب مظاہری مدد ذلہ العالی کے خلوص کا اور پوری ہمت اور حوصلے کے ساتھ کام کرنے کا نتیجہ اور ثمرہ جو آپ حضرات کے سامنے مشت نمونہ اصغر بارے کہ اس طرح سے باصلاحیت طلبہ کا. میرے دوستوں اگر پورا پروگرام سماعت کریں گے تو پھر اسی میں سارا صرف ہو جائے گا. یہ تو نمونے کے طور پر انہوں نے چند بچوں کو تیار کیا. انہوں نے آ کر اپنی سرگرمیوں کا دیکھ بھول کر کے مظاہرہ کیا. آپ حضرات نے
انہیں نوازا اور اپنی عنایت اور توجہ ان کی طرف مبذول فرمائی. مزید دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے میں آنے والوں کو اپنے فضل سے اسی طرح سے آباد اور معمور رکھے اور اس ادارے کو ہر قسم کے شرور سے محفوظ رکھے. اب بچوں کا ایک دلچسپ پروگرام مکالمے کے نام سے ہے. مکالمہ میں میرے دوستو ایسی نصیحت آموز باتیں سامنے آتی ہیں جو دلوں میں پیوست ہو جاتی ہیں. میں مکالمہ پیش کرنے کے لیے محمد اسماعیل سلمہ، عبد الواحد سلمہ اور حبیب احمد سلمہ، ان تینوں بچوں سے گزارش کرتا ہوں کہ تینوں اسٹیج کے اوپر آ جائیں اور مکالمہ پیش فرمائیں. محمد اسماعیل، عبد الواحد، حبیب احمد، یہ تینوں طلبہ اسی ادارے کے تیار کردہ ہیں، اسی ادارے میں پڑھتے ہیں، یہیں پر ان کی اٹھان ہوئی ہے. آپ حضرات ان کی سرگرمیوں کو ملاحظہ فرمائیں. منا بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عارف بھائی کہاں رہتے ہو؟ آج کل دکھائی نہیں دیتے. ارے یار کوئی ملا کر سب خیر ہیں، لیکن گھر میں جو سب سے بڑی بیوی ہے اس نے ناک میں دم کر رکھا ہے. تو بھائی کیا بات ہو گئی؟ بڑی بی نے بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا. ارے بھائی ڈیوٹی سے آ کر کھانا کھا کر بیٹھا ہی تھا کہ بڑی بی نے آواز لگائی کہ میری دوائی تو لا کر دے دو. اچھا میاں، لگتا ہے کہ آپ کے والدہ کی طبیعت خراب ہے. ہاں ویسے تو کوئی خاص بات نہیں ہے، یہ تو ان کا روز کا معاملہ ہے. آئے دن کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے، کبھی کھانسی، کبھی نزلہ، کبھی زکام وغیرہ وغیرہ. بس بھائی جان طبیعت عاجز آ گئی ہے. ارے بھائی وہ آپ کی والدہ ہے، آپ کی امی ہے، آپ ان کے بارے میں کس طرح سے بات کر رہے ہو؟ ان کی خدمت پر تو دونوں جہاں کی کامیابی منحصر ہے. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس لیے ان کی خدمت کرنے سے جی نہیں چھڑانا چاہیے. ارے بھائی ہمارے اوپر اس کے اس قدر احسانات ہے کہ اس کو شمار نہیں کیا جاتا. ارے بھائی کس چیز کے ان کے احسانات ہے؟ پورے پونے 2 سال سے پریشان ہوں، نہ رات کو چین سے سو سکتے ہیں نہ دن کو سکون ہے. کبھی یہ کرو کبھی وہ کرو، کبھی یہاں کبھی وہاں جاؤ. بھائی میں اس قدر پریشان ہوں، اگر میری جگہ آپ ہوتے تو گھر چھوڑ کر چلے جاتے. ارے پریشان صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الواحد کیسے ہیں آپ؟ خیریت تو ہیں؟ یہاں کدھر سے آ گئے؟ کافی دیر سے آپ کی گفتگو سن رہا تھا، معاف کرنا مجھ سے نہ رہا گیا تو میں حاضر ہو گیا. لیکن میاں مجھے آپ کی گفتگو سے بہت تکلیف ہوئی. آپ کو کیا تکلیف ہو گئی؟ آپ تو بیٹھے بیٹھے چائے کی چسکی لے رہے تھے. والدہ کے بارے میں آپ کی جو سوچ ہے وہ صحیح نہیں ہے. کیا صحیح نہیں ہے؟ ذرا وضاحت تو کریں. ارے میاں آپ کی گفتگو سے لگتا ہے کہ ماں باپ آپ کے لیے بوجھ ہے، حالانکہ ماں باپ کا تو وہ مقام رکھا ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اور تیرے رب نے حکم دیا ہے کہ بجز اس کی کسی کی عبادت نہ کرو، اور تمہارے پاس اگر ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اف تک نہ کہنا اور نہ ان سے جھڑکنا اور خود ادب سے بات کرنا. آئی میاں بات سمجھ میں؟ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھا نہیں. ارے بھائی اس میں کون سی منطق اور فلسفہ ہے کہ آپ سمجھے نہیں؟ مثال سے سمجھیے کہ آپ کی والدہ گہری نیند میں سو رہی ہے اور آواز لگا رہی ہے بیٹا ذرا پانی تو لا دو. اس سے جو آپ کی نیند ٹوٹی ہے اس پر آپ کو اف یا اف کہنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اٹھو اور ان کے حکم کو فوراً بچا لاؤ. آئی سمجھ میں؟ جی ہاں بات تو سمجھ میں آ گئی، لیکن میں نے اپنی ماں کی اتنی خدمت کی
کہ مجھ پر افضل حق باقی نہیں رہ جاتا۔ ارے میاں یہ منہ اور مسور کی دال، ذرا سوچ سمجھ کر بولو، تم کہتے ہو کہ تم نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا، ارے جناب ساری زندگی اور زندگی کا ایک ایک لمحہ بھی ان کی خدمت میں لگا دو گے، پھر بھی حق تو دور کی بات حق کی بھی ادا نہیں کر سکتے۔ کیوں بھائی حق کی نہیں ادا ہوگا، ذرا بتائیں۔ اچھا تو سنو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آ کر عرض کرتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اجازت ہو تو عرض کرو۔ میرے آقا اس نوجوان کو اجازت دیتے ہوئے ذرا دھیان سے سنیے، عرض کرتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ بہت کمزور تھی، ایک مرتبہ ان کے دل میں حج بیت اللہ کا شوق ہوا، لیکن وہ اتنی کمزور تھی کہ چل نہیں سکتی تھی۔ میرے آقا میں نے ایک ٹوکرے میں رکھ کر سر پر رکھا اور حج کے لیے روانہ ہو گیا، اسی حالت میں پورا حج کرایا۔ وہ نوجوان کہتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میں واپس آ رہا تھا تو میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ مجھے حاجت پیش آ رہی ہے، ابھی اتنا ہی کہہ پائی تھی کہ گلا سے ٹوکرے سے نکل کر بدن اور منہ پر پھیل گئی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ذرہ برابر بھی میں نے ان کو برا نہیں سمجھا۔ اس کے بعد میں نے اپنی والدہ کو نیچے اتارا، پہلے اپنی والدہ کو پاک و صاف کیا، پھر اپنے آپ کو۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا میں نے والدہ کا حق ادا کر دیا؟ میرے بھائیوں، وہ نوجوان کیا سوال کر رہا ہے کہ آج اتنی خدمت کا تصور ہے جتنے اس نے کی، حضور سے سوال کر رہا ہے کہ کیا میں نے والدہ کا حق ادا کر دیا؟ ارے ذرا جلدی بتائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا جواب دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارے نوجوان ادا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، بچے کے پیدائش کے وقت درجہ کی جو تکلیف ہوتی ہے، اس پر جو پہلی چیخ نکلتی ہے، اس چیخ کا بھی ابھی تم نے حق ادا نہیں کیا۔ سنا آپ نے اپنے ماں کی 2.25 سال خدمت کر لی تو اس پر احسان جتا رہے ہو، ذرا اللہ سے ڈرو، ان کی خدمت کو اپنی سعادت جانو، مرتے دم تک ان کی خدمت کو اپنی سعادت جانو اور اللہ سے دعا کرو، اے اللہ جس طرح انہوں نے مجھ پر بچپن میں مہربانی کی، تو ضعیفی میں ان پر مہربانی فرما۔ بس کیجیے، واقعی آپ نے میری آنکھیں کھول دی، میں تو والدین کے مقامی مرتبہ سے بالکل نہ آشنا تھا، اللہ آپ دونوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ منا بھائی اب تو آپ کو سمجھ میں آ گیا نا کہ والدین کا کیا مقام و مرتبہ ہے اور کیا سلوک ہم ان کے ساتھ کرتے ہوئے، کتنے ہی ناداں ایسے گئے جو اپنے والدین کو بات بات پر گالیاں دیتے ہوئے، اور کتنے بد نصیب آج ایسے گئے جو اپنے والدین پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے۔ ذرا یہ لوگ سوچے، اللہ فرما رہا ہے انہیں اف بھی نہ کہو اور ان سے جھڑک کر بات بھی نہ کرو۔ یاد رکھیے، والدین اگر ناراض گئے تو بڑی سے بڑی عبادت بھی بیکار ہے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔ صحابی گئے، عبادت گزار گئے، مگر ماں ناراض تھی، آخری وقت میں زبان سے کلمہ ادا نہیں ہو رہا تھا، جیسے ہی ماں نے معاف کیا زبان سے کلمہ ادا ہو گیا۔ اللہ آج کے نوجوان کو ہدایت دے اور والدین کی خدمت کرنے کا جذبہ پیدا فرمائے۔ اب گھر جا کر ان کی اتنی خدمت کرنا کہ ان کے دل سے آپ کی یہ دعا نکل جائے، پھر انشاءاللہ دنیا و آخرت دونوں سنور جائے گی انشاءاللہ۔ میں اس مجمع میں وعدہ کرتا ہوں گھر میں اپنی ماں کی خوب خدمت کروں گا اور گھر جا کر اپنے دوستوں کو بتاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ یہ تھے مائک درست کرنے کے لیے بھائی یہاں موجود رہے۔ یہ تھے اس ادارے کے یعنی دارالعلوم رشیدیہ ناگاؤں کے ہونہار 3 طلبہ، محمد اسماعیل سلمہ، عبد الواحد سلمہ اور حبیب۔ ماشاءاللہ ماں باپ کی عظمت اور ان کی خدمت کے عنوان پر اتنا بہترین اور دلچسپ مکالمہ انہوں نے پیش فرمایا کہ یقیناً تمام سننے والوں کے دل میں اپنے ماں باپ کے تعلق سے ایک نئی روشنی میسر ہوئی۔ اللہ تعالیٰ جن کے ماں باپ بھی باحیات ہیں انہیں ان کی خدمت اور قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دونوں میں سے کوئی ایک ہے ہم ان کی قدردانی کریں، اور جن کے والدین مرحوم ہو گئے، فوت ہو گئے، ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ ان سب کی پورے امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔
ابھی ایک پرچی پھر آ گئی ہے، محمد اشفاق صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور سیرت کے عنوان پر اختصار کے ساتھ آدھی تقریر پیش فرمائیں۔ محمد اشفاق صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم۔ انقلاب دہر کا روح روا وہ کون تھا، باعث تخلیق ہستی کلفقہ وہ کون تھا، وہ کنازہ جس پتاق خالق عرش عظیم، ایسا کامل انجام ہے زما وہ کون تھا۔ صدر محترم معزز سامعین اکرام، آپ اس ناغفتہ بھی تاریخ سے بخوبی واقف ہیں کہ 6 صدی عیسوی میں عالم انسانیت صدق رہا تھا، گلشن ارضی ماتم کدا بھرا ہوا تھا، فضائے کائنات پر ظلم و ستم کی تیرے تار گھٹاؤ کے حکمرانی تھی، ہر طرف ظلم و جور اور جبر و تشدد کی دندوں تیز ہوائیں چل رہی تھی، ہر سمت نفرت عداوت اور وحشت و بربریت کے شعلے بڑے بڑے تھے، کمزوروں اور بے قصوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، مظلوم عورتوں کو جانوروں سے بھی زیادہ بدتر اور حقیر سمجھا جا رہا تھا، معصوم بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، غرضے کے انسان وحشی اور درندہ بن چکا تھا اور انسانیت اپنی تباہی اور بربادی کے آخری نشان تک پہنچ چکی تھی۔ کیا جانب رحمت خداوندی جوش میں آئی اور عرب کے تپتے ہوئے صحرا میں اس نبی امی کا ظہور ہوا جو سارے جہاں کا درد اپنے دل میں سمیٹے ہوئے تھے، جو خنجر چلے کسی پر تو تاؤتے ہم امیر حقیقی مصداق تھا، جو انسانیت کا غمخوار اور مظلوموں کا مددگار تھا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا تھا۔ چنانچہ بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انسانیت کی خزاں رسیدہ جب نے شرافت پس مردہ گلشن پر ایک نئی بہار آ گئی، زندگی نے نئی کروٹ لی۔ بقول شعر تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، شریک حال قسمت ہو گئی پھر فضل ربانی۔ عزیز دوستو، اسلام کے آنے کے بعد ایک نئی تاریخ کا آغاز ہوا، ایک نئی دور کی ابتدا ہوئی اور ایک نئے آج کی شروعات ہوئی۔ بگڑی فطرت سورنے لگی، بگڑے مزاج بدلنے لگے، فکروں میں انقلاب آنے لگا، خیالات میں تبدیلی آنے لگی، عقائد بدلنے لگے، نظریات بدلنے لگے، ضلالت کی جگہ ہدایت، شقاوت کی جگہ سعادت، عداوت کی جگہ محبت، اختلاف کی جگہ اتحاد، تفاوت کی جگہ مساوات، نفرت کے بدلے اخوت، تعصب کے بدلے الفت پیدا ہونے لگی۔ آخر ایسا کیوں نہ ہوتا کیونکہ انسانیت کے دن مردہ میں روح روکنے کے لیے رحمت للعالمین تشریف لائے تھے۔ آفتاب رسالت باران کی چوٹیوں سے طلوع ہو چکا تھا، ظلمت کے راشن کو کفر میں صدیوں بعد اللہ ہوگا کی صدا بلند ہوئی تھی، غلالت کے ماحول میں ہدایت کی آواز سنائی دی تھی۔ برادران ملت نور ایمان دلوں کو منور ہو رہا تھا، فطرت سے بغاوت کرنے والوں کو فطرت پر لا رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے صنم خانے ویران ہونے لگے، مسجدیں آباد ہونے لگے، شراب خانوں پر ویرانی آ گئی، جوا خانے ختم ہونے لگے، اس لیے کہ جہالت کا میدان تنگ ہو رہا تھا، ہدایت و سعادت کا میدان وسیع ہو رہا تھا۔ عداوت و نفرت کے شعلے ضرور بڑھتے تھے مگر اپنی تمام تر وحشت خیزیوں، فتنہ انگیزیوں، ابتلا پردازیوں، ریشہ دوانیوں، معرکہ آرائیوں، حشر سامانیوں کے باوجود مہتاب رسالت، آفتاب نبوت، شمع ہدایت، مشعل سعادت، چراغ محبت کی تابانی کو ختم نہ کر سکے۔ اسلام پھیلا تو پھیلتا ہی چلا گیا، کاروان ایمان چلا تو چلتا ہی چلا گیا۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک مکمل وقت حیات ہے، اسی کو سنانے، بتانے اور سکھانے کی ضرورت ہے۔ اسی پیغام کو سنانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے۔ سیرت نبوی کا جامع ترین پہلو اگر دنیا کے سامنے پیش کر دیا جائے تو یقیناً زندگی میں ایک نیا انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا۔